وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الرسول الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. عقیدت اور محبت کے ساتھ محمد خضرامی آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود کا نذرانہ عقیدت بلند آواز سے پڑھنے: اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو بس ہے بے سنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا عطا کہوں تجھے. سور برکت کے لیے ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں: اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں جو سب سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں. جس بات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: العلم نور. علم نور ہے، علم روشنی ہے، علم اجالا ہے. علم اندھیرے سے نکال کر انسان کو روشنی میں اور اجالے میں داخل کر دیتا ہے. علم اللہ رسول کا راستہ ہے. علم کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ تک اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. جس انسان کے اندر علم ہوتا ہے اس کی تعبیر اس طریقے سے دی گئی کہ جو علم والا ہے وہ زندہ ہے، اور جو علم والا نہیں وہ مرا ہوا انسان کی طرح ہے، مرے ہوئے انسان کی طرح ہے. ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں علم والوں کا اور جو علم والے نہیں ہیں ان کا صاف صاف فرق بیان کر دیا کہ ان میں بہت فرق ہے. علم والے الگ ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں وہ الگ ہیں. یہ ہرگز ایک سے اور برابر نہیں ہو سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: الناس موتى واهل العلم احیاء. تمام لوگ مردہ ہیں، تمام لوگ مردہ ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ زندہ وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں، جن کے پاس علم ہے وہی لوگ زندہ ہیں. ایک جگہ پر مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کی وراثت میں سے کچھ عطا فرمایا ہے. ہم اس تقسیم پہ بہت راضی ہیں. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمارے اوپر فضل کیا اور ہمیں علم جیسی دولت سے نواز دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی شخصیت اور بہت علی جن سے کسی شخص نے پوچھا: اے علی یہ بتاؤ کہ دوست وہ ہوتا ہے جو پریشانی کے وقت میں کام میں آئے؟ کیا دوست اس کو کہا جاتا ہے جو پریشانی کے وقت میں کام میں آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوست وہ نہیں ہوتا جو پریشانی میں کام میں آئے. اپنا حقیقی وہ نہیں ہوتا جو پریشانی کے وقت کام میں آئے. حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو پریشانی ہی نہ آنے دے انسان کے پاس.
بات ہے سبحان حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں جو پریشانی ہی انسان کے پاس نہ آنے دے اس کو حقیقی دوست بولتے ہیں. ایک جگہ پر کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ علی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سکون نصیب نہیں ہوتا, سکون نہیں ملتا ہے نماز پڑھتے ہیں تو بہت نماز پڑھتے ہیں رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں پھر بھی سکون نہیں ملتا, کیا کریں؟ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے اے لوگوں جب تمہیں نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا ہے تو سکون سے نماز پڑھا کرو. کیا بات ہے سکون سے نماز پڑھا کرو, سکون سے. جب سکون سے نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ کو سکون ملنا نصیب ہو جائے گا اور سکون ملنے لگے گا. نماز پڑھتے ہیں بس آئے اتنی جلدی جلدی وضو کیا اور لگتا ہے کہ آٹومیٹک لگانے آئے, اتنی جلدی رکوع سجود کر کے بس سلام پھر کے فارغ ہوئے, ایسا لگتا ہے کہ جیل میں آئے ہم چھوٹ کر کے بس بھاگنے ہی والے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں کی 50 سال کی نماز ہے, 60 سال کی نماز ہے, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ منہ پہ مار دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی نمازوں کے رکوع صحیح نہیں ہوں گے, کسی کے سجدے صحیح نہیں ہوئے ہوں گے, کسی کا غسل صحیح نہیں ہوا ہوگا, کسی کا وضو صحیح نہیں ہوگا. 50 سال کی نماز ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ کی عبادت کریں نماز پڑھیں تو بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ میں نماز پڑھیں, بہت سکون کے ساتھ میں. جگہ جگہ پر جو علم کی فضیلتیں بیان کی گئی قرآن عظیم کے اندر یا حدیث کریمہ کے اندر, اس علم سے مراد کون سا ہے, کون سا علم ہے؟ حضرت بڑے جلیل القدر محدث گزرے ہیں, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن عظیم کے اندر علم کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں حدیث کریمہ میں بیان کی گئی ہیں, اس علم سے مراد کون سا علم ہے؟ اسکول اور کالجوں کا علم سے مراد نہیں ہے, اس سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہے. ان ھذا علم دین, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم سے مراد, اس علم سے مراد فضیلتیں بیان کی گئی اس سے علم دین مراد ہے, قرآن اور حدیث کا علم مراد ہے. اور کیا ارشاد فرمایا گیا ہے اس کی فضیلتیں کتنی بیان کی گئی. جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے رستہ چلتا ہے, علم دین حاصل کرنے لگتا ہے, جب کر کے اللہ اس کو کیا مقام عطا فرماتا ہے آپ ملاحظہ فرمائیں گے. ایک جگہ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی مسجد میں آپ بیٹھے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں. ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شہر مدینہ سے چل کے آیا ہوں, حضور کے شہر سے تشریف لے کر کے آیا ہوں, میں اتنا سفر کیا ہے کہ دمشق آپ کے پاس آیا ہوں, حضور کے شہر سے آ رہا ہوں. کیوں آیا ہوں؟ میں نے سنا ہے ابو درداء کہ آپ کے پاس اللہ کے نبی کی کوئی ایک حدیث ہے جس کو آپ بیان کرتے ہیں, وہ حدیث سننے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں میرے پاس ایک حدیث ہے حضور کی. کہاں سے گئے تھے؟ مدینے سے. کہاں چل کے گئے تھے؟ دمشق. کس لیے؟ ایک حدیث سننے کے لیے, صرف ایک حدیث سننے کے لیے. کتنی لگن تھی اور کتنی محبت تھی لوگوں کو علم دین سے, حدیثوں سے, کہ ایک حدیث سننے کے لیے صرف کہاں سے مدینے سے دمشق کا سفر کیا. کتنی مشقتیں, کتنی پریشانی سفر کے اندر آپ کو آئی ہیں. ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ, سنو میرے پاس ایک حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے راستہ چلتا ہے, جب گھر سے نکل جاتا ہے راستہ چلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے, سفر طے کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے. کس کے لیے؟ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے. اور ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضْنَعُ, ارشاد فرماتے ہیں کہ اجنحتها, کہ جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جب چلتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ بندہ اپنے پیروں پر نہیں چلتا ہے, فرشتے اپنے پروں کو اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. زمین پر نہیں چلتا ہے, فرشتوں کے پروں کے اوپر وہ سفر طے کرتا ہے. طالب علم, علم دین حاصل کرنے والا, کیا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. جو قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے کے لیے سفر طے کرتا ہے, سیکھتا
رہتا ہے تو حضرت جبریل امین روایت میں آتا ہے تمام فرشتوں کے سردار اسے زمین پہ نہیں چلنے دیتے بلکہ اپنے پر بچھا لیتے ہیں اس کے پیروں پہ. یہ مقام عطا فرمایا. جو علم دین سیکھتے ہیں صرف سیکھنے والوں کے لیے یہ فضیلت بیان کی گئی سیکھنے کے لیے. اس لیے ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کریں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کریں. علم دین جب ہم حاصل کر لیں گے اللہ رسول کا خوف ہمارے دل میں بیٹھے گا. اللہ کو ہم پہچانیں گے حضور کو ہم پہچانیں گے. ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں ہمیں یہ نالج ہو جائے گی جانکاری ہو جائے گی. اللہ کا جب ہم علم دین حاصل کریں گے قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھتے پڑھتے ایک آیت ہمارے ذہن میں اور سامنے آئے گی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب ہم یہ آیت کریمہ پڑھیں گے تو ہمیں علم ہو جائے گا کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد عیش و عشرت نہیں ہے دنیاوی کاموں میں پڑنا نہیں ہے بلکہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رسول کی فرمانبرداری ہم کریں اللہ کی عبادت ہم کریں. یہ کب ہمیں نصیب ہوگا جب ہم علم دین حاصل کریں گے. جب پڑھ لیں گے تو آیت کریمہ پڑھا کریں گے آگے سے پڑھا کریں گے نصیحتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی تمام لوگوں کو بتائیں گے تو جو لوگ ان باتوں پہ عمل کرتے رہیں گے آپ قبر کے اندر بھی چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتا رہے. کتنی سعادت کی بات ہے. ایک حدیث سے بات اور سنو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو بندہ علم دین سیکھتا ہے علم والا جو ہوتا ہے تو سمندر کے اندر مچھلیاں اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. مچھلیاں سمندر کے اندر اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اور طالب علم جو علم دین سیکھ رہا ہے جس بستی سے گزر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک اس بستی کے قبرستان سے راہ اٹھا لیتا ہے. جس گلی سے گزر جاتا ہے بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتا ہے. کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرمانے لگے اے میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے کہ سب سے بڑا سخی کون ہے. سخی کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ و رسول عالم اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے. اللہ کے بتانے سے اللہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ جاننے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا سخی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اولاد آدم میں پھر میں سب سے بڑا سخی ہوں. پوری اولاد آدم میں تمام لوگوں میں سب سے بڑا سخی میں ہوں. پھر ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میرے بعد میں سخی وہ انسان ہے جو علم دین سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے. جو علم دین خود سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے وہ بہت بڑا سخی انسان ہے. ایک حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سیکھنے والا اور قرآن سکھانے والا سب سے بہتر انسان ہے لوگوں میں. بتائیے نماز پڑھنے والے کو سب سے بہتر نہیں بتایا قرآن اور دیگر عبادت کرنے والے کو سب سے بہتر نہیں بتایا انسان کو. جو قرآن سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے حضور ارشاد فرمانے لگے کہ پھر وہ بندہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے خود بھی قرآن پڑھیں خود بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنے گھر والوں کو بھی قرآن پڑھائیں گھر والوں کو بھی قرآن سمجھانے کی کوشش کریں. جب ہم یہ تمام چیزیں حاصل کر لیں گے اور بندہ علم دین حاصل کرتے کرتے کیا مقام پاتا ہے. کسی نے علم دین حاصل کیا تو وقت کا غوث بن گیا. اس کو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. کبھی کسی نے علم دین حاصل کیا تو قریب نماز بنا. کسی نے علم دین حاصل کیا تو امام احمد رضا بنا. کسی نے علم دین حاصل کیا تو وقت کا امام مفتی اعظم ہند بنا. کسی نے علم دین حاصل کیا تو وقت کا حضور تاج الشریعہ بنا. کسی نے علم دین حاصل کیا تو قنوت کی سرزمین پہ رہنے والے کام کرنے والے حضور بہر الرحمن بن گئے. یہ علم دین کی برکت ہے. انہوں نے علم دین حاصل کیا. کسی نے علم دین حاصل کیا تو سرکار بدیع الدین مدرسہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بن گئے. یہ علم دین حاصل کر کے محنت و مشقت کر کے والدین کی دعائیں لے کر کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ان کے وسیلے سے اگر دعائیں مانگتا ہے کوئی بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. یہ علم دین حاصل کرنے والوں کا مقام ہے. کہاں پہنچ گئے انسان جو علم دین حاصل کرتے کرتے محنتیں کرتے کرتے والدین کی دعائیں لیتے لیتے مشقت کی محنت کی علم دین سیکھا. اور زیادہ تر آپ بزرگوں کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے جنہوں نے محنت کی ہے تو زیادہ تر کا حال یہ کہ تمام اولیاء اللہ نے ہجرت کی ہے. اپنی بستی کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ جا کر کے بسے. کسی نے علم دین کے لیے راستہ طے کیا سفر کیا. کسی نے دین پھیلانے کے لیے سفر کیا. کسی نے دین کا کام کرنے کے لیے دوسرے علاقوں دوسرے صوبوں دوسرے شہروں کا سفر کیا. اپنی بستیوں کو چھوڑ کر کے ایسی جگہ پر یہ اولیاء اللہ بسے جس جگہ پر ان کی خاص زیادہ تر ضرورت تھی. اور اللہ تبارک و
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام آپ کو عطا فرمایا ہے. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں آپ. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی گزرے ہیں اپنے وقت کے. آپ جانتے ہو ایک مرتبہ دریا کے کنارے کھڑے تھے, نظارہ دیکھ رہے تھے, اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے. دیکھ رہے تھے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کے کہ ایک زہریلا بچھو آیا. زہریلا بچھو آیا تو وہ کچھوے کے اوپر سوار ہو گیا. دریا میں جب جانے لگا تو آپ سوچنے لگے کہ بچھو ہے, دریا میں جائے گا یہ تو ڈوب جائے گا اور مر جائے گا, آخر یہ جا کیوں رہا ہے دریا کے اندر. جب وہ قریب پہنچا تو ایک وہ آیا کچھوا جس کے اوپر وہ سوار ہو گیا. جب وہ سوار ہو گیا تو کچھوا اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گیا. جب وہ بچھو دوسری جگہ پہنچا تو ایک شخص پیڑ کے نیچے آرام فرما رہا تھا, پیڑ کے نیچے آرام کر رہا تھا. یہ بھی ادھر پہنچ گئے, دیکھنے لگے آپ دیکھتے ہیں بچھو کدھر جاتا ہے. جب پہنچا اس شخص کے قریب ہی جا رہا تھا. اب یہ سوچنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ اتنا زہریلا بچھو ہے, یہ بندہ سو رہا ہے, اللہ کا بندہ ہے, اس کے اگر اس نے کاٹ دیا تو یہ مر جائے گا. ایسا کیا آپ نے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ڈنڈی لی اور اسے مارنے کے لیے ایک طرف کو کرنے لگے تاکہ دوسری طرف چلا جائے اور اس شخص کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائے, کاٹے نہیں. اگر کاٹ لے تو مر جائے گا. تو آپ نے ایک ڈنڈی لی اور اس کو الگ کر دیا. جب الگ کرنے لگے تو یہ بچھو جو ہے اس شخص کی طرف نہیں گیا بلکہ دوسری طرف جانے لگا جدھر سے ایک بہت بڑا زہریلا سانپ آ رہا تھا. ایک بہت بڑا زہریلا جدھر سے سانپ آ رہا تھا, یہ بچھو کی ادھر ہی کی طرف جانے لگا. جب چلا گیا تو کیا دیکھتے ہیں حضرت ذوالنون مصری کہ اس بچھو نے اس سانپ کے کاٹ دیا. آپ اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی اگر حفاظت کرتا ہے تو کتنے انتظامات پیدا فرما دیتا ہے, کتنے انتظام کرتا ہے. ایک بندے کی اگر حفاظت کرتا ہے, بچھو نے اس سانپ کے کاٹ لیا اور اتنا زہریلا سانپ تھا, یہ بچھو بھی اتنا زہریلا تھا کہ اس بچھو نے سانپ کے کاٹا تو سانپ جو ہے بہت دیر تک تڑپتا رہا, اتنا تڑپتا رہا, بے چین ہو گیا اور اسی بے چینی میں وہ مر گیا. جب بچھو بھی واپس آ کے اور اپنے راستے دوبارہ وہیں چلا گیا, پھر آپ نے اس شخص کو اٹھایا. اٹھیے جناب اٹھیے, اٹھو تو صحیح, آج کیا بات ہے, بولو کیا بات ہے. جانتے جو شخص ہو رہا تھا وہ شراب کے نشے میں تھا, شراب بھی لگی تھی اس بندے نے. آپ سوچتے ہیں, میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہوگا, یہ کوئی بہت بڑا بزرگ ہوگا جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی حفاظت کے لیے کتنے انتظام کیے. میں تو سوچ رہا تھا کہ بہت بڑا یہ بزرگ ہوگا, بہت بڑا اللہ کا ولی ہوگا, لیکن شراب کے نشے میں پڑا ہے, شراب کے نشے میں. اور آپ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے اٹھایا شراب کے نشے میں تھا, کہا کیا بات ہے, کیوں اٹھا رہے ہو آپ مجھے. جب وہ شخص اٹھا تو ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ اے بندے ذرا سوچ تو صحیح, میں کتنی دیر سے نظارہ کر رہا ہوں. ایک دوسری طرف تھا میں کنارے دریا کے, ایک بچھو آیا سوار ہو کر کے, اس نے ایک سانپ کو کاٹ لیا. تو سانپ تیری جان کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں آ رہا, بلکہ تیری جان لینے کے لیے آ رہا تھا. اس سانپ اگر وہ کاٹ لیتا تیرے سانپ تو تیرا کیا بنتا. اس سانپ سے حفاظت کے لیے اللہ نے بچھو کو بھیجا اور بچھو نے اس سانپ کے کاٹ دیا. اور جب معاملہ بتایا تو اس کے بعد میں وہ شخص بھی حیرت میں رہ گیا اور کہنے لگا حضور آپ اللہ کے بہت بڑے بزرگ, مجھے معلوم ہوتے ہیں, آپ اپنے ہاتھ پہ میرے ہاتھ قبول کر لیجیے اور مجھے توبہ کرا کر کے کلمہ پڑھا کر کے دوبارہ سے مسلمان کر دیجیے. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا, اس کو توبہ کرائی اور وہ بندہ اپنے وقت کا بہت بڑا ولی بن گیا. پھر آگے سوچنے لگا کہ بتاؤ اللہ, میں تو شراب کے نشے میں پڑا تھا, شراب پی رہا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری حفاظت کے لیے کتنے انتظام پیدا فرما دیے اور کس طریقے سے انتظام کیا میری جان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. حیرت ہوئی اس بندے کو, اس نے توبہ کی اور دوبارہ سے کلمہ پڑھا, پھر عبادت میں لگ گیا. اور حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو نوازا کہ وہ بھی بہت بڑا اپنے وقت کا ولی بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے کن کو جو علم دین حاصل کر لیتے ہیں. جب علم دین حاصل کرتے کرتے کسی کا مقام اس قدر بلند ہو جاتا ہے, اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والے بندے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسند ہو جاتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت عطا فرما دیتا ہے ولیوں کی بارگاہ میں. اس لیے ہمیں علماء سے, بزرگان دین سے, اللہ کی حاضری سے لگاؤ رکھنا چاہیے. اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں جائیں, ان کا وسیلہ لگا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں. جب ہم دعا مانگیں گے, ان کا صدقہ
دے کر کے ان کا وسیلہ لگا کر کے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ ایک شخص آپ کے اطراف کی بات، حضور بہر الفان مفتی آفاق احمد مجددی نقشبندی علیہ الرحمہ کے پاس حاضر ہوا اور کہتا ہے حضور میں بہت پریشان ہوں، مصیبت زدہ ہوں اور بہت زیادہ دقتیں پریشانیاں ہیں مالی اعتبار سے، میں کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قریب میں مکن شریف میں سرکار مدین سرکار کا مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مدار ہے، وہاں آپ جایا کرو اور حاضری لگایا کرو، بس اتنا کہا، جا کر کے حاضری لگایا کرو۔ آپ اس شخص نے کچھ بھی نہیں کہا کہ ہم تعویذ دے دیں، دعا کر دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کچھ بھی نہیں کہا، صرف مدار پہ حاضری لگانا اس بندے نے شروع کر دی۔ سرکار مدار صاحب کی بات کتنی بڑی بارگاہ ہے، سرکار مدار صاحب کی کتنی بڑی بارگاہ ہے، اس شخص نے حاضری لگانی شروع کر دی، جاتا اپنی فریاد انہیں کو سناتا، حاضری لگاتا اور چلا جاتا۔ کچھ دن گزرے، حضور بہر الفان کی بارگاہ پہ حاضر ہوا، کہنے لگا حضور آپ نے اتنا اچھا طریقہ بتایا، جب سے میں نے جانا شروع کیا ہے مدار صاحب کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام پریشانیوں کو میری دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے کے فائدے ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جائیں گے، لگاؤ رکھیں گے، محبت کریں گے ان سے، تو اللہ تبارک و تعالی وہ سب کچھ ہمیں عطا کر دے گا۔ اور صرف انسان کو اپنے ہی لیے نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے، مومنین کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ جب بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے، مومنین کے لیے دعا کرتا ہے، تو فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں، اور جس دعا پہ فرشتے آمین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے لیے بھی مانگا کریں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی مانگا کریں، اور اللہ تبارک و تعالی سے تمام امیدیں نیک اس طریقے سے رکھا کریں کہ عزم مصمم ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا کام بنانے والا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی ہے، اور کس کے در پہ ہم جا کر کے بھیک مانگیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہیں معاف کرے گا تو ہمیں کون معاف کرے گا؟ تو نہیں ہمیں عالم بنائے گا تو کون بنائے گا؟ تو نہیں ہمیں علم عطا کرے گا تو کون عطا کرے گا؟ مولا اگر تو ہمیں رزق نہیں دے گا تو کون دے گا؟ مولا تو ہمیں مال نہیں دے گا تو کون دے گا؟ کس کی بارگاہ ایسی ہے جس کی بارگاہ میں ہم جا کر کے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بارگاہیں ہمیں بتائیں کہ ان کے بارگاہ میں جاؤ، ان کا وسیلہ لگا کر کے مجھ سے دعا کرو۔ جب ان کی بارگاہ میں جاؤ گے، ان کا وسیلہ لگا کر کے مجھ سے دعا مانگو گے تو میں تمہاری تمام دعا کو قبول فرما لوں گا۔ چھوڑ کے دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھوتی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، زمانے کے ٹکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے، کھولو دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ حضور سے لگاؤ اس طریقے سے بنانے، جب حضور سے لگاؤ ہمارا ایسا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں جب ایسی محبت بیٹھ جائے گی جیسے صحابہ کے اندر محبت تھی، صحابہ کے دلوں میں محبت تھی، انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، مالوں کی قربانی دی، بچوں کی قربانی دی، بیوی کی قربانی دی، تمام لٹا دی، گھر کاروبار تمام چیزیں حضور کے نام پہ اور حضور کی محبت پہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ مقام عطا فرما دیا کہ بندے قیامت تک انہیں یاد تو رکھیں گے ہی، لیکن جو بندے ان کا نام لے کر کے اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کون نہیں جانتا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ہر اعتبار سے حضور کی بارگاہ میں قربانی دی، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے اور شہر کے اعتبار سے تمام چیزوں کو قربان کر دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے۔ پھر انعام کیا ملا؟ کتنا بڑا انعام ملا! آپ جانتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تجہیز و تجہیز کے بعد، غسل لینے کے بعد میں، کفن لینے کے بعد میں میرے جنازے کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار کے سامنے رکھ دینا اور اجازت لینا، اگر اجازت ملے تو اندر دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ لوگوں نے وصیت کے مطابق غسل دیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد میں حضور کے دروازے پر رکھ دیے، مزار کے دروازے پر۔ پھر کیا ہوا کہ اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام، آپ کا دوست آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اندر سے، قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، قبر کے اندر سے ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، یعنی دوست کو دوست سے ملا دو، اس لیے کہ دوست دوست سے ملنے کے لیے مشتاق ہے۔ یہ حضور کے قبر انور کے اندر سے آواز آتی ہے۔ اس سے کتنی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ حضور مر کے مٹی میں نہیں ملے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضور زندہ ہیں اور ہماری زندگیوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضور اپنی تمام امت کو، پوری دنیا کو اس طریقے سے آج
ہتھیلی پر اپنے بھائی کے دانے کو دیکھتا ہے. ساری دنیا کو حضور ملاحظہ فرماتے ہیں. قبر کے اندر سے آواز آئی, اس لیے دوست کو دوست سے ملا دو, اس لیے کہ دوست سے ملنے کے لیے مشتاق ہے. کتنی محبت, کیا محبت کا سلسلہ. دنیا میں بھی ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اور حضور کے پہلو میں دفن ہونے کی بھی اجازت آپ کو مل گئی. کل جنت میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضور سے پوچھنے لگے, یا رسول اللہ جنتی ہونے کی علامتیں کیا ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا 365 علامتیں ہیں جنتی ہونے کی, جس کے اندر ایک بھی پائی جائے وہ جنتی ہے, ایک بھی پائی جائے وہ جنتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں, یا رسول اللہ کیا میرے اندر بھی کوئی ایک علامت موجود ہے, میرے اندر بھی کوئی ایک علامت موجود ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک کھلی, وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں, ان کی نافذ حکومت پہ لاکھ و سلام. جب زبان مبارک کھلی تو کیا ارشاد فرمایا, صدیق تیرے اندر ایک نہیں 365 ساری کی ساری علامتیں تیرے اندر موجود ہیں. یہ شان ہے, نعرہ رسالت, شان صدیق اکبر, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی. 365 کی 65 علامتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی اندر موجود ہیں. اور میں کیوں یہ واقعہ سنائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی, اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں جب تم نیک لوگوں کا ذکر کیا کرو تو میرے صدیق کا ضرور ذکر کیا کرو. جب بھی نیک لوگوں کی محفل سجا کرو, نیک لوگوں کا تذکرہ کیا کرو تو میرے محبوب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کا ضرور تذکرہ کیا کرو. تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں علم دین حاصل کر کے یہ راستے سمجھیں گے. جب ہم علم دین حاصل کر لیں گے تو ہم صحابہ کو پہچانیں گے, ولیوں کو پہچانیں گے, نبیوں کو پہچانیں گے, اللہ رسول کا راستہ ہمیں مل جائے گا, اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں بس جائے گا, شریعت کو ہم پہچان لیں گے, شریعت کے مطابق جب ہم زندگی گزاریں گے پھر اس میں فائدہ ہمارا یہ ہوگا کہ ہماری دنیا, آخرت, قبر اور حشر تمام چیزیں کامیاب ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, بے شک اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں علماء ہی ڈرنے والے ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جاننے والے اور نہ جاننے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. اسی لیے ہم جان کر کے علم دین حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بہت بلند مقام پا سکتے ہیں. اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب کر سکتے ہیں. میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری کمی کی وجہ سے تو غلطی ہو گئی ہو, مولا کی بارگاہ میں دعا ہے ان غلطیوں کو معاف فرما کے صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.